بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، 29 نومبر کو جب چارج لیا جناب آصف منیر صاحب نے بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ کی حیثیت سے، تو ناظرین انہوں نے چارج کے بعد، کیونکہ باجوہ صاحب جا کے گلے ملے، یہ رہی شریف صاحب کے بھی گلے ملے تھے جب یہ آرمی چیف بنے تھے، جب انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑا تب بھی یہ ملے ہیں، تو تھوڑی بہت ان میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے جو کہ نون لیگ کے اندر ہے۔ تو ناظرین کل جب یہ گئے ہیں، کل جناب آصف منیر صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بابر افتخار صاحب کو ٹرانسفر کر کے، جنرل بابر افتخار صاحب کو DGISPR تھے، ان کو ٹرانسفر کر کے کور کمانڈر کراچی بنا کر بھیج دیا، جو بہت اہم شہر ہے کراچی، اور وہاں پہ بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ یقیناً ایک لائق جرنل ہے، تو لازمی لائق آدمی کو اچھی جگہ پہ لگایا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر کور کمانڈر کراچی، جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، جو بہت سارے مسائل ہیں، تو وہاں ان کو تعینات کیا گیا ویسے کور کمانڈر۔ اور ان کی جگہ پہ احمد شریف صاحب آئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں غالباً، یہ آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب آئے ہیں، اس کا یا میجر جنرل ہے احمد شریف صاحب ہیں، بہرحال وہ DGISPR نے۔ تو صابر شاکر صاحب نے کل کہا، ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ DGISI بھی تبدیل ہو رہے ہیں، تو یقیناً جو افسر نئے آتے ہیں تو وہ اپنے اسٹاف پھر چینج کرتے ہیں وہ، مگر یہ جو اسٹاف کا چینج ہونا یہ بڑی اہمیت کا مالک ہے، کیونکہ کافی سارے ان اسٹاف کی وجہ سے بہت سارے معاملات ملک کے بگڑے ہیں، اور عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہ آصف منیر صاحب فوج اور عوام کے درمیان خلیج دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سب سے کامیاب سپہ سالار ہوں گے، تو فوج تقریباً عوام دوبارہ ان کے پاس آ جائے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کوئی اچھی یادیں نہیں اپنی چھوڑ کر گئے، بہت ساری منفی یادیں چھوڑی ہیں، جس کی وجہ سے عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، تو نام سننا پسند نہیں کرتے۔ آپ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک کے اوپر کیا کیا لکھا، پھر کس طریقے سے ان کی ویڈیو بنی، کس طریقے سے فنی ویڈیو بنائی گئی، کس طریقے سے ان کو نوازا گیا، کن الفاظ میں نوازا گیا، پھر آتش بازی ہوئی، قوم نے خوشی منائی، ایسا کوئی دشمن گیا قوم کا۔ تو ناظرین یہ اتنا بڑا خلیج پیدا کر کے چلے گئے ہیں، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بحیثیت آرمی چیف ان کو چاہیے تھا عوام کو ساتھ لے کر چلتے، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیتے، خود جو ان کا پیشہ وارانہ خدمات تھیں وہ پیش کرتے، تو آج بہت عزت و احترام کے ساتھ جاتے، لوگ خوش نہ ہوتے، لوگ افسردہ ہوتے۔ یعنی جیسے جنرل رحیل شریف صاحب گئے ہیں کراچی میں، ایک شخص نے، شبلی صاحب نے خودکشی کر لی تھی، صرف اس لیے کہ جنرل رحیل شریف ایکسٹینشن لے لیں، نہیں لیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا، انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ تو ناظرین ان کے جانے کا دکھ تھا اس شخص کو، چاہے ایک شخص نہیں تھا، وہ پاکستان نے خودکشی، پاکستان کے عوام نے خودکشی کی تھی، کیونکہ رحیل شریف سے بہت زیادہ امید وابستہ تھی عوام کو، اور انہوں نے عوام کو فوج کے بہت قریب لے کر آئے تھے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ قریب لے کر آئے۔ پھر جناب آصف غفور صاحب تھے، انہوں نے جب DGISPR بنے، انہوں نے عوام کو لے کر آئے قریب، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ عوام جو ISI ہے، عوام ہی ISI ہے، جس کے باعث بہت سارے قریب لوگ آ گئے، فوج کے بہت قریب ہو گئے، محبت کرنے شروع ہو گئے، لوگ آگے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ مگر جب باجوہ صاحب نے چارج لیا تو تمام چیزیں جو ہے نا، جو محبت تھی عوام اور فوج کے درمیان، وہ ساری آہستہ 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 ختم ہوگی، مگر اس 7 ماہ کے اندر تو مکمل ہی ختم ہوگی تھی۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا دوسری خبر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ یہ تو 100 روپے کا ڈالر کرنے آئے تھے، 70 روپے کا پٹرول کرنے آئے تھے، تو یہ تو ان سے ہو نہیں سکا، پیسہ ان کو کوئی دے ہی نہیں رہا، سیکورٹی بانڈ کی حیثیت رہی نہیں پاکستان کے، اور مزید ابھی کل پاکستانی بینکوں سے انہوں نے قرضے کا کہا ہے، قرضہ دیا جائے، تقریباً کافی بڑا قرضہ پھر لے رہے ہیں یہ۔ تو اس طریقے سے کیونکہ ان کو پیسہ باہر سے مل نہیں رہا ہے، یہ ملکی قرضے ملکی بینک خالی کریں گے، جیسے آگے خالی کیے تھے انہوں نے، ملکی بینک بھی خالی کر دیے، باہر سے بھی لے کے خرچ کر دیا، سب کچھ خرچ کر کے ملک کو دیوالیہ کر کے اس وقت بھی چلے گئے تھے، آج بھی وہی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ پھر کہہ رہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کروا رہے ہیں، 36 ارب روپے خرچ آ رہا ہے، تو آپ
ریزائن کرو، پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دفعہ ہو جائے، آپ کیوں بار بار الیکشن کروا رہے ہو؟ ملک کو تو تباہی کی طرف آپ لے کر جا رہے ہو۔ عمران خان تو نہیں لے کے جا رہے، اگر وہ لے کے جاتے تو اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کرتے۔ انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے پنڈی تک محدود رہے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی سیاست ملک میں کر رہا ہے تو وہ واحد عمران خان ہے جو سیاست کر رہے ہیں، جو پی ڈی ایم کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، کیونکہ وینٹیلیٹر اس طریقے سے ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کہاں کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، اور کوئی ڈاکٹر ان کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پہ وینٹیلیٹر پہ آ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ ہے کہ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عجیب و غریب کر دی، ادھر سے جاوید لطیف صاحب نے عجیب و غریب کر دی، عمران کا احتساب ہونا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا ہم الیکشن کرائیں گے، ہم عدم اعتماد میں جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے عدم اعتماد میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ممبران کون سے ہیں، آپ کے پاس تو حیثیت نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، تو آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی شاید بادشاہ بندے ہیں، شاید وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، شاید وہ 1990 کا دور سمجھ رہے ہیں۔ تو اب وہ دور نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اب دور ہے 2022 اور پی ٹی آئی ٹائیگرز کا دور ہے، جو ملک کے ساتھ مخلص ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے رجیم چینج کیا کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، صرف اقتدار کی خاطر آپ آئے ہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب نے جیسے کہا ہے جی ہمیں تو لایا گیا، ہم آئے تھوڑی سی، ہمیں تو لایا گیا ہے، تو کیوں آئے؟ آپ اس وقت پریس کانفرنس کرتے جی ہم تو رجیم چینج کرنے میں حصے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سیاستدان ہیں، ہم ملک کے وقت پہ جو حکومت ڈیزالو ہوگی، جب ملک چلی جائے، الیکشن ختم ہو جائے گا، ملک جو وقت جو حکومت کا مقررہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ چلی جائے گی، پھر ہم الیکشن کرائیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ آپ کا تو حق یہ بنتا تھا، بجائے کہ اپنا حق ادا کرنے کے آپ نے پکڑ کے ساری جو ہے رجیم چینج پہ آ کے سربراہ بن کے بیٹھ گئے جی ہم حکومت میں آ گئے ہیں، ہم یہ تیر چلا دیں گے، ہم یہ تیر چلا دیں گے، قوم کو سستا کر دیں۔ آٹا 125 روپے پہ چلا گیا ہے۔ شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو اور جاوید لطیف کو اور احسن اقبال کو نہیں پتہ ہے، اور مریم اورزیب جو ہے ایک آیا کی بیٹی ہے، اس کو بھی شاید اس چیز کا علم نہیں ہے، جو اس کی ماں اس وقت 17ویں گریڈ میں بن کے اور 3 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کرپشن، یہ مڈل پاس جو ہے ایک آیا جو ہے وہ اس طرح کچھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس حد تک کرپشن کی ہے اور کرپشن کی حد پار کر دی ہیں، اور جس کی مثالیں آپ کی قائد کی دی جاتی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کے اندر، آپ کے قائد کی وہاں مثال دی جاتی ہے، یہ کرپشن اس طرح کی جاتی ہے، یہ ہے گاڈ فادر سیسیلین مافیا، یہ ہے۔ تو ناظرین، آپ سے جو آج ویڈیو بنائی وہ اصل میں سب سے زیادہ جنرل عاصم منیر صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا بھی بتا دیا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وینٹیلیٹر پہ آ چکے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔